کام سے کوئی ترجمہ بھی اس پر بڑا کام کر رہا ہے. جی صاحب آپ خود بتائیے، میں نے مختصر تعارف کرایا تھا ان کا. تو جی صاحب جی تو یہ اسکرین میں شیئر کر رہا ہوں، نظر آ رہا ہے نا؟ جی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. ہاں بسم اللہ. ٹھیک ہے. تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک؟ جی آ رہی. جی تو مختصر سا تعارف یہ ہے کہ میں امریکہ آنے سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں فزکس پڑھایا کرتا تھا. پھر یہاں پہ آنے کے بعد انجینئرنگ پروفیشن میں نے تعلیم حاصل کری، اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں میں، کمپیوٹر کمپنیوں میں کام کرتا رہا ہوں. جہاں تک قرآن شریف کا معاملہ ہے کہ تقریباً پچھلے 25 سال سے میں بے ایریا کے جو اسلامک سینٹرز ہیں، مساجد ہیں، اس میں قرآن شریف کو لوگوں کو سمجھانے کے طور پہ کام کر رہا ہوں، بغیر کسی اجر کے. اور تقریباً 3000 سے زیادہ یوٹیوب ویڈیوز میرے یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. تو میرا طریقہ جو ہے وہ ترجمہ کرنا یا تفسیر کرنا نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو قرآن لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب وہ خود قرآن پڑھ رہے ہوں، اور یہ فصحیٰ لینگویج بیسڈ ہے یہ، یا سن رہے ہوں تلاوت، تو ان کی سمجھ میں قرآن آنے لگے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری اردو زبان جو ہے، جب اب تک میری جو اسٹڈیز ہیں اس میں جو ہماری ووکیبلری آئی ہے اردو زبان میں، وہ ایران اور عرب سے آئی ہے. تو ہماری اردو زبان میں اکثریت الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہیں یا فارسی کے ہیں. بہت کم ہندی کے الفاظ ہیں، لیکن گرامر ہماری ساری ہندی کی ہے. میں کھاتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاؤں گا، یہ ساری ہندی کی گرامر ہے. اگر تھوڑا سا ہم کوشش کر لیں اپنی گرامر کو عربک گرامر کی طرف لے جانے کی، تو الحمدللہ سارا کا سارا قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. بہرحال یہ تو انٹروڈکشن تھا. تو آج کے سیشن کے لیے یہ چند آیات ہیں جو میں نے اسکرین پہ رکھی ہوئی ہیں. ایک کام تو میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں کہ عربی، انگلش اور اردو اور دوسری لینگویجز میں یہ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. میں نے حالانکہ کلر کوڈنگ ایک پاکستان میں بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن میرا دوسرا طریقہ ہے، تو اس سے تھوڑی بہت مدد مل جاتی ہے الفاظ کو سمجھنے کے لیے. بہرحال چند آیتیں ہیں جو میں ان کی تشریح اس طریقے سے کروں گا انشاءاللہ کہ آپ تو سب حضرات جو ہیں وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے دین کے معاملے میں تعلیم یافتہ ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے ان کو تک قرآن کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ آیتیں چند ہیں، میں نے یہاں پہ اسکرین پہ رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو میں اس طریقے سے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کہ آپ کی سمجھ میں یا کسی بھی شخص کی سمجھ میں پہلی مرتبہ بھی اگر وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے اور معنی نہیں معلوم اسے، جو کہ اکثریت ہمارے ہاں کے لوگوں کی ہے، ان کو قرآن شریف سمجھ میں آنے لگے. تو انشاءاللہ میں چند الفاظ کوشش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پہلی جو آیت ہے یہ سورہ الاسراء کی ہے، جو بنی اسرائیل بھی کہلاتی ہے، اور یہ سورت نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 23 اور 24 ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اہمیت بتائی ہے. تو آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ نوٹ کریں کہ اکثر الفاظ ان میں اردو کے ہیں، تقریباً سارے ہی الفاظ اردو کے ہیں. اگر ہم ان کی کنسٹرکٹ سمجھ میں آ جائے ہمارے فصحیٰ کے، تو پہلا لفظ تو واو ہے، جس کا مطلب واو کے اوپر زبر ہے یا فتحہ کہتے ہیں. اس کے معنی اور کے ہیں. ان جنرل ایک سلسلہ ٹاپک کا چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کی کا قرآن شریف کا پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا لفظ عموماً اور کے واو کے طریقے سے شروع ہوتا ہے. اچھا دوسرا لفظ اگر غور کریں تو عربی میں ہم اسے فصحا کے حساب سے قارئ قدا کہتے ہیں. ہمارے ہاں قضا پڑھا جاتا ہے، زوات پڑھی جاتی ہے، جو بھی دونوں ٹھیک ہیں اپنی جگہ. لیکن یہ لفظ کہ اگر آپ اس پہ روٹ پہ غور کریں تو ہمارے ہاں جو عام طور پر الفاظ جو ہم جانتے ہیں اردو میں، قاضی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، تو یہ وہی روٹ لیٹرز ہیں. اسی طرح کہ قضا جب کسی کا فیصلے کا وقت آ جاتا ہے دنیا سے جانے کا، اس کو بھی قضا کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ لفظ قضا جو ہے یہ عربی میں معنی اس کے ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو قضا کا لفظ ہوگا، صرف اس کے معنی ہوں گے اس نے فیصلہ کر لیا. اب یہ وہ کون ہے جس نے فیصلہ کر لیا، ابھی یہ نہیں معلوم. سو پہلا لفظ جو ہے اس آیت کا قضا کا مطلب ہے اس نے فیصلہ کر لیا. اچھا اب دوسرے لفظ پہ غور کیجئے آپ. وہ دو پارٹس کا بنا ہوا ہے. ایک تو رب ہے جس کے معنی ہم سب کو معلوم ہے، پالنے والا یا سپورٹ کرنے والا. اس کے بعد جو لیٹر کاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو، ایک شخص جس سے آپ سنگل پرسن، واحد شخص سے اگر آپ خطاب کر رہے ہیں تو وہ لفظ کا ہوگا. تو جب ان دونوں کو ملائیں گے، ربو کا، اس کے معنی ہو جائیں گے تیرا رب. اچھا یہاں پہ جب رب آ گیا ہے تو وہ قضا میں سے اس نے نکل جائے گا اور رب آ جائے گا. تو اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، قضا ربو کا کے معنی یہ ہوں گے تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے، کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا یہاں پر جو ربو کا استعمال ہو رہا ہے تو جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے خطاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو جو کہ قرآن کھول کے بیٹھا ہے اس سے ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے کچھ فیصلہ کر لیا ہے. کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ دو فیصلے کیے ہیں اس آیت میں. پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعبدو، اللہ جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ان اور لا. تو نون جو ہے اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ لام میں تجوید کے لحاظ سے بدل جاتی ہے. تو اللہ کے معنی ہے یہ کہ نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں. تعبدو عبادت سے ہے، اس کا مطلب ہے تم عبادت کرو. لا تعبدو، تم مت عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں، جس سے کہ ڈائریکٹلی خطاب کر رہے ہیں کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم سب کے سب، یہ جمع کا صیغہ ہے، تعبدو پلورل ہے. اللہ مخاطب تو ایک شخص سے ہے لیکن فیصلہ یہ سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ تم سب کے سب، سارے انسان، کسی کی عبادت نہیں کرو الا سوائے. ایا اور ہو یہ دو مل کے بنے ہوئے ہیں. ایا کا مطلب ہے صرف، اونلی، اینڈ ہو کا مطلب ہے ہم یا وہ. تو تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس ایک اللہ کے. تو یہ تو اس کی تشریح ہو گئی. یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں، سوائے ایا کا لفظ جو ہے وہ اس کے معنی میں ہوتا ہے سوائے یا صرف یا بس. اچھا یہ ایک ججمنٹ اللہ نے فیصلہ کر کے بتا دیا انسان کو. دوسرا ججمنٹ ہے کہ اتنی اہم بات ہے کہ اتنے بڑے ججمنٹ کے بعد، اپنی عبادت کی ڈیکلریشن کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب والدین کی بات کرتا ہوں میں. بیچ میں سے سب چھوڑ دیا، نماز، روزہ، ذکر، سب، اس لیے کہ وہ سب عبادت میں آ گئی ہیں آلریڈی. اس کے بعد سب سے بڑی اہم چیز جو ہے اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں آ گئے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، ہمارے اردو میں لفظ ہے والد اور والدہ، ایک مدر ہیں اور ایک فادر ہیں. عربی میں والدن ہوگا لفظ، آخر میں دو پیش لگتے ہیں، دو دماز ہوتے ہیں، نون کی ساؤنڈ ہوتی ہے.
تو عربی میں لفظ والدن ہے اور اسی طرح سے والدتن ہے. اردو میں ہم والد کہتے ہیں اور والدہ کہتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. اچھا، جب ان دو کی جمع بنائی جاتی ہے تو عربک رول کے حساب سے والدان بنتی ہے جمع. والدان الف ہوتا ہے نون سے پہلے. اچھا، اب اس سے پہلے ایک لفظ آپ وہ جو اوپر یورل ہے، یو آر ہے، تو و بالوالدین لکھا ہے. اچھا، بی جو ہے یہاں پر بے، یہ حرف جر ہے اور حرف جر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ والدان کو والدین میں چینج کر دیتا ہے. تو یہ گرامیٹیکل چیز ہے صرف. بی کا مطلب ہے ساتھ، تو بالوالدین کا مطلب ہے والدین کے ساتھ. احساناً، احسان کرو. یہ احسان جو ہے نا، ہمارے ہاں اردو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا فیور کر رہے ہیں، یہ وہ فیور نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی یہ ہے احسان کے لفظ کے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے، نیکی سے پیش آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ یہ بتا دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. اچھا، یہاں بات تھوڑی سی ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ ان دونوں والدین کی بڑھاپے کی عمر میں آ جاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں انسان سے. اما یبلغن، اما کے مطلب ہے اگرچہ کہ، اردو میں ہم یہ کہیں اگرچہ اور ایسا ہو کہ. اچھا، یبلغن جو ہے یہ لفظ بلاغہ سے ہے. بلغہ اردو کا لفظ ہے اور بلاغت کہتے ہیں بالغ ہو جانا. تو ان کے معنی کہ پہنچ جانا. جب کہتے ہیں کہ بچہ بالغ ہو گیا تو وہ ایک عمر کی جگہ پر پہنچ گیا، تو یہ وہی لفظ ہے. تو یہاں پر یبلغن کے معنی ہوں گے وہ دونوں ایک عمر کی حد پر پہنچ گئے، والدین. اچھا، اس کے بعد شرط یہ لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ اندکل کبرا. اندا کا مطلب ہے پاس اور کا مطلب ہے تو. ابھی ہم نے دیکھا، تو اگر تیرے پاس وہ موجود ہوں، یعنی وہ حیات بھی ہوں، آپ وہاں رہتے بھی ہوں ان کے ساتھ، اس بستی میں بھی ہوں، ان کے گھر میں بھی رہتے ہوں یا وہ آپ کے گھر میں رہتے ہوں، آپ کی ان تک پہنچ ہے، تو یہ اندکا ہو گیا. اچھا، کبرا کے معنی بوڑھی عمر، زیادہ عمر ہو جائے اس کے کبیر بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یبلغن عندکل کبرا، آپ اگر موجود ہیں اور آپ کے والدین آپ کی موجودگی میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ڈیفائن کرتے ہیں اس کو کہتے ہوئے کہ احدہما او کلاہما. یہ لفظ ہما جو ہے یہ کئی دفعہ آ رہا ہے الفاظ میں. ہما کہتے ہیں جب بھی دو چیزوں کی جمع بنائی جاتی ہے اس کو ہما کہتے ہیں. ایک والد ہیں، ایک والدہ ہیں. ان دونوں کا پلورل جو ہوگا وہ جسے کہیں گے نا وہ والد یا وہ والدہ، تو دونوں کو ملا کے ہما کہا جائے گا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اما یبلغن، اگر یہ ہو کہ وہ پہنچ جائیں عندکل کبرا، تیری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر کو. احد کا مطلب ہے ایک، احدہما دونوں میں سے ایک زندہ ہو. او کا مطلب ہے یا، کلاہما بوتھ آف دیم دونوں زندہ ہوں. اگر ایک حیات ہے یا دونوں حیات ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور آپ موجود ہیں وہاں پر، ان کے بیٹے یا بیٹی کی حیثیت سے، دونوں موجود میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کیا کرو اور کیا نہ کرو. پہلا جملہ ہے، اس کے بعد فلا تقل لہما. اچھا، ہما تو پھر وہی دونوں آ گیا. فا کا مطلب ہے پس، لا کا مطلب ہے نہیں. یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تقل جو ہے یہ قول سے ہے، کہنا. تو لا تقل کا مطلب ہوگا مت کہو، مت بولو. لا کا مطلب ہے ہما ان دونوں سے
लफ्ज़ उफ भी मत कहो। ये उफ भी उर्दू का लफ्ज़ है। उफ कैसे बोला जाता है? जब आप किसी से परेशान हो जाते हैं, उसकी बात आपकी समझ में नहीं आ रही, या आपकी बात उसकी समझ में नहीं आ रही, या आप कुछ कह रहे हैं और वो नहीं कुछ कर रहा, कहते हैं उफ़ का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहने के लिए ज़ुबान से नहीं कहते, बल्कि नाराज़गी का इजहार करते हैं। ये वही लफ्ज़ है उफ़ यहाँ पर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनसे इतनी मामूली लफ्ज़ उफ़ भी मत बोलो। अच्छा, फिर क्या? वला तनहर हुमा, ये ला जो है ये नेगेटिव, मना करने के लिए आ रहा है। अच्छा, हुमा का मतलब है वो दोनों। तनहर जो है वो नहरा का मतलब है, और उसका मतलब ये है कि नाराज़गी से डांट देना, झिड़क देना किसी को, समझे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तनहर, इंसान से बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि उन दोनों के साथ ज़रा सी झिड़कने की भी बात नहीं करो, ज़रा सी ऐसी बात नहीं करो जिससे कि उनको ये ख्याल हो जाए कि तुम उनकी तज़हीक कर रहे हो। अच्छा, फिर देखिए, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल कहो। पहले तो दो चीज़ें मत कहो, और फिर तीसरी बात यह है कि अब ये कहो, लहुमा, उन दोनों से, कौलन करीमा, ये उर्दू के लफ्ज़ हैं, अच्छी बात कहो, एहतराम की बात कहो, और उनसे इस मामले से पेश आओ। अच्छा, अब आगे चलिए, अगली आयत में है वख्फिद लहुमा। देखिए लहुमा फिर वही आ गया, उन दोनों से। अच्छा, वख्फिद का मैं बाद में करूँगा, पहले दो अगले लफ्ज़ का तर्जुमा कर दूँ। हमारे यहाँ उर्दू में एक मुहावरा है, ये भी उर्दू अरबी में भी मुहावरे इस्तेमाल होते हैं। जनाह ज़ुल्ली, जना जो है ना वो शोल्डर को, कांधों को कहते हैं, और ज़ुल्ला का लफ्ज़ है वो ज़िल्लत से है। हमारे यहाँ जो ज़िल्लत का मतलब है वो नहीं है किसी को ज़लील कर देना, यहाँ पर कई मानों में इस्तेमाल होता है। यहाँ मानों में इस्तेमाल हो रहा है ज़ुल्ले का मतलब आजिज़ी। तो जनाह ज़ुल्ली का मतलब ये है कि आजिज़ी के कंधे। अच्छा, वख्फिद जो है वाव का मतलब और है, इख्फिद ये हुक्म है, नीचे रखो। इख्फिद का मतलब है, ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में नहीं है, तो कुछ सीखने पड़ते हैं अल्फाज। वख्फिद लहुमा, तो उन दोनों के आगे नीचे रखो, जनाह ज़ुल्ले, अपने आजिज़ी के कंधे, मिनर रहमती, रहमत के साथ उनके सामने झुके रहो। कंधे नीचे रखने का मतलब यह है कि उनके सामने बहुत आजिज़ी के साथ झुके रहो, उन पर रहमत करते रहो। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? वक़ुल, और उनसे कहो। क्या कहो? उनसे नहीं कहो। यहाँ कुल का मतलब है, जब भी कुल के बाद अल्लाह का नाम आता है तो ये दुआ में कन्वर्ट हो जाता है। तो वक़ुर पढ़ेंगे तो तजवीज़ में तो वक़ुर रब्बी है, लेकिन कुल रब्बी, कहो ए मेरे। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है, ये रब जो है, इसके आखिर में एक या लगा हुआ है जिसके माने होते मेरे, जो लिखा नहीं जाता। तो रब्बी का लफ्ज़ जो है, इसका मतलब ये मेरे रब। तो कुर रब्बी, और कहो ए मेरे रब, यानी दुआ मांगो कि ए मेरे रब। रब्बिर हम हुमा, अच्छा हुमा फिर दोनों आ गए। इरहम का मतलब है रहम कर, ए मेरे रब रहम कर इन दोनों पर। तो आप दुआ मांग रहे हैं, एक तो उनके सामने कंधे अपने आजिज़ी से रखे हुए हैं वालिदैन के सामने, फिर आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, उन पर, इन दोनों पर, हुमा दोनों पर रहम फरमा। कमा, अच्छा कमा का मतलब है जैसे के। रब यानी सगीरा, रब के माने होते हैं असल में पालना, बड़ा करना। इसीलिए शौहर को भी रब कहा जाता है अरबी में। शौहर घर का पालने वाला होता है, रिज़्क़ कमा के लाने वाला होता है, देखभाल करने वाला होता है, तो उसको भी रब कहा जाता है ना। तो ये रब्बा का मतलब यहाँ उनकी तरफ जा रहा है कि इन दोनों ने मुझे पाला, बड़ा किया, मेरी देखभाल करी। सगीरा जब मैं छोटा सा था, तो जब मैं सगीर, छोटा का लफ्ज़ के इस्तेमाल होता है, कबीर बड़ा, सगीर छोटा। तो अपने आप के बारे में ये दुआ मांग रहे हैं हम कि ए अल्लाह, ये जो
ہمارے والدین ہیں ان پر رحم کر، اور ان پر اس طرح سے رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا جب میں چھوٹا سا تھا، کما جیسے کہ ربیانی صغیرہ۔ اچھا چلیے آگے چلتے ہیں، اس کو ذرا اوپر کریے۔ اچھا تو یہ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے یہ آیت ہے سورہ لقمان کی۔ اچھا یہاں پر بڑی دلچسپ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اگین آپ نوٹ کریں گے کہ اکثر الفاظ اردو کے ہیں، اس کو ذرا سے ہم اس کی کنسٹرکٹ فصحیٰ لینگویج سے سمجھنے لگیں۔ آیت واو سے شروع ہو رہی ہے، اور وصینا، یہ وصیت سے بنا ہے۔ وصیت تاکید کرنا، یہ وصیت کرنا، ایڈوائز کرنا، اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جو وصی کا لفظ ہے اس کے بعد نون الف ہے، نا کا مطلب ہے ہم، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے تاکید کی، نصیحت کی، وصیت کی، الانسان، انسان کو ہم نے یہ وصیت کر دی ہے، حکم دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تاکید جو ہے اس حکم سمجھ لیں۔ بِوَالِدَيْهِ، بی کا مطلب ہے بارے میں یا ساتھ میں، والدی اس کے والدین کے بارے میں۔ یہ کنسٹرکٹ بڑی سمپل ہے، اصل لفظ ہے والدین دونوں، اور ہی جو ہے یہ ہو کا ریپلیسمنٹ ہے، اس کے معنی تو اس کے، اور اس کے جو ہے یہ پوائنٹ کر رہا ہے انسان کی طرف۔ تو بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں ہم نے یہ وصیت کر دی ہے، یعنی حکم دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو یہ تاکید کر دی ہے اس کے اپنے والدین کے بارے میں۔ کیا تاکید کر دی ہے؟ پہلے اللہ احسان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا احسان کیا ہے تمہارے اوپر۔ لفظ ہے حملت ہو، حمل کا لفظ ہے پریگننسی کرنا، پریگننٹ ہو جانا، یہ وہی لفظ ہے حملت۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ حملہ خالی، تو حملہ کا معنی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، لیکن جب تے لگا دیتے ہیں تو وہ فیمیل کی طرف چل جاتا ہے۔ تو حملت کا مطلب یہ ہے وہ پریگننٹ ہو گئی، ہو اس کو لے کر، یعنی یہ بچہ اس کے پیٹ میں آ گیا۔ اگلا ورڈ ہے امہ، اس کی ماں۔ تو حملت ہو امہ، اس کی والدہ پریگننٹ ہو گئی اس کو لے کے اپنے پیٹ میں۔ تو ابتدا ہو رہی ہے تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد دو لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ گرامیٹیکلی ایک ہی ہیں، وہنن ہے لفظ، لیکن یہ کنسٹرکٹ میں وہنن ایک دفعہ آ رہا ہے، ایک دفعہ واہنن آ رہا ہے، معنی دونوں ایک ہی ہیں۔ واہنن اس لیے ہوا ہے کہ وہ الا حرف جر اس کو چینج کر دیتا ہے، اور واہنن پہلی مرتبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ حملت کا مفعول ہے، لیکن معنی ایک ہی ہیں دونوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واہنن کا لفظ جو ہے وہ تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو واہنن علی واہنن کے معنی تو تکلیف پر تکلیف پر تکلیف اٹھا کے وہ پریگننٹ ہو گئی اس کی ماں۔ اچھا اس کے بعد ہے فصالہ، فصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے دودھ پلانا، اس وقت تک جب کہ دودھ پلانے کی عمر ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کو دودھ پلاتی رہی فی عامین، عام اردو کا لفظ ہے، اس میں سال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عامین 2 سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی عامین 2 سال میں اس نے دودھ پلایا، یہ اس نے پریشانی اٹھائی۔ اگلی اس میں آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 30 مہینے کا ذکر آتا ہے، 9 مہینے پریگننسی ہے، تقریباً 21 مہینے 22 مہینے جو ہے وہ دودھ پلانا ہے۔ تو 30 مہینے تک عورت جو ہوتی ہے وہ بچے ہی کی ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انشکر لی، تو پھر تو میرا شکر کر۔ پہلا شکر اللہ کا کر۔ اب انسان سے کہہ رہے ہیں کہ سوچ اپنے اس زمانے کو جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیری ماں نے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اب تو جوان آدمی ہے، محنت کر رہا ہے، اپنے عیش کی زندگی گزار رہا ہے، تو اب میرا شکر، لی کا مطلب ہے میرا شکر کر، اور والدی کا، اور اپنے والدین کا شکر کر۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمایا الی المصیر، الا کا مطلب ہے ٹو می، الیہ ٹوورڈز می، مصیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والا، مسارہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، مصیر جو شخص لوٹ گیا، تو تجھے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں بتا دوں گا یہ ساری چیزیں، لیکن ابھی بھی میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں تاکہ تم غور کر لو۔ اچھا، تو چلیے تھوڑا سا اور آگے کرتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب سورہ الاحقاف میں اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے اور بڑے دلچسپ طریقے سے بتائی ہے۔ تو پہلے میں کچھ ترجمہ کر دوں، پھر اس کو ایکسپلین کر دوں گا۔ دیکھیے لفظ وہی ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو نصیحت کری، تاکید کری، حکم دیا، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں، احسانہ کہ ان کے ساتھ نیکی کر۔ یہاں پر پھر وہ لفظ آ رہے ہیں، حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو پریگننٹ کر کے رکھا اپنے پیٹ میں۔ یہاں پر کرہن کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے اردو میں کراہیت کا لفظ ہے۔ کراہیت جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حملتہ امہ کرہن، یہ پہلا کرہن ہے جو ہے یہ حمل کی طرف استعمال ہو رہا ہے کہ بڑی تکلیف اور پریشانی میں اس نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ پھر وضعتہ کرہا، یہ وضع حمل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بچے کو جننا، یعنی اس کو جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ وضع، ہمارے یہاں وضع حمل کہتے ہیں، تو وہ بڑی تکلیف کے عالم میں ہوتی ہے ماں جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تکالیف سے ہم نے اس کو گزارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ، اور اس کا اٹھائے رکھنا، حمل کے معنی اٹھانا، پیٹ میں رکھنا، وَفِصَالُهُ، اور یہ لفظ بھی آیا ہے اس کی دودھ پلانے کی عمر جو ہوتی ہے، ثلاثون شہرا، ثلاثہ ہمارے یہاں 3 کو بولتے ہیں، ثلاثون 30 کو بولتے ہیں، 30 کو، شہر میں ہم مہر کو شہر و رمضان الذی، شہر جو ہے مہینے کو بولتے ہیں۔ 30 مہینے تک اس نے اس تکلیف کو اٹھایا، حمل کر رکھا، وضع حمل ہوا، پھر اس کو دودھ پلاتی رہی، کوئی کام نہیں کیا اپنی بھلائی کا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اب یہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی نئی چیز بتا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ان چیزوں پہ غور کیا اور اس کی ماں کی تکلیف کا خیال آیا، اور یہ شخص جو ہے یہ اب 40 سال کی عمر کو پہنچا ہے، تو یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے میری ماں نے پریشانی اٹھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے خیالات کو قرآن میں پیش کر رہے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغا، وہ پہنچ گیا، اشدہ، اپنی مضبوط شدید عمر کو، جو جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ تو یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب یہ جوان ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ بلغا، پھر وہ پہنچ گیا، اربعین، 40 کو بولتے ہیں، سن کا مطلب ہے 40 سال کا۔ تو وہ 40 سال کا ہو گیا، سنجیدہ آدمی ہے، سوچ بچار کر رہا ہے، تو اس کی دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، اور اس میں میری ماں کا کتنا حصہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ مجھے 30 مہینے اس نے ہر طریقے سے میری خدمت کری، لیکن اس کے بعد بھی وہ مجھے پڑھاتی رہی، سکھاتی رہی، کھانا کھلاتی رہی، حتیٰ کہ میں جوان ہو گیا، اب میں اپنے گھر کا ہوں اور میرے بھی بچے ہو گئے ہیں، تو میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، 40 سنہ۔ تو اس وقت اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اس احسان کو سامنے رکھ کے، ماں کا اور باپ کا۔ قال ربی، تو وہی لفظ ہیں، اس نے کہا اے میرے رب، یعنی دعا کری، اوزعنی، مجھے توفیق دے، زعنا جو ہے یہ لفظ ہے، زی عین نون کا مطلب ہے توفیق دینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہا ہے کہ او اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر کر سکوں، نعمتک التی، اس نعمت کا، انعمتا، جو تو نے مجھے دے دی ہے۔ لیکن یہ سارے اردو کے لفظ ہیں، تھوڑی سی بیچ میں التی یا علیہ ان چیزوں کی کنسٹرکٹ سمجھ میں آ جائے، اشکر، میں شکر کروں، ہے نا،
وعلی والدیہ، اور جو تو نے انعامات کیے ہیں میرے والدین پر ان کا بھی میں شکر کرتا ہوں. وان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی، صالح عمل کرنے کی توفیق دے. تردا ہو، تردائی راضی ہونا اردو میں لفظ ہے. تردا تو راضی ہو اس بات سے، میرے نیک عمل سے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اصلح فرام اصلاح سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصلاح فرما میری، لی کا مطلب ہے میری، میرے لیے. فی ذریتی، ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، میری اولاد میں وہ خوبیاں پیدا فرما کہ یہ میں ہر کام میرا جو ہے وہ نیک اور صحیح ہوتا رہے. انی تبتو کا مطلب ہے توبہ سے ہے، میں توبہ کرتا ہوں الیکا تجھ سے. وانی، اور یقیناً میں، من المسلمین، میں ان میں ہوں جو اسلام لے آئے. 2 چھوٹی اور آیتیں ہیں، ان کو پورا کر دوں میں، پھر انشاءاللہ رک جاؤں گا. اب دیکھیے ٹائم کا خیال رکھیں پلیز، ٹائم کا خیال رکھیں، جی ٹائم کا خیال رکھیں، کیا فرمایا؟ ٹائم کا خیال رکھیں، ختم کر دیں کیونکہ ہم دوسرے غدر صاحب کی باری ہے پھر آپ کے بعد. تو اب میں رک جاؤں؟ کنٹینیو کر لیں، 2 چھوٹے سے. ہاں تو ان کو ختم کر دیں. اچھا، 2 چھوٹے تو اس کے بعد اس نے دعا مانگی. تو کیا ہم اکثر دعا مانگتے ہیں، اور یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں. ربنا اغفر لی، او اللہ میری مغفرت فرما دے. ولوالدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما دے. وللمومنین، اور مومنین کے لیے. یوما، اس دن، یقوم، جب کھڑے ہوں سب حساب کے لیے، قیامت کے دن. دعا مانگ رہا ہے یہ. اچھا، ایک آخری جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ہم میں سے اکثریت کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنی وصیت لکھو تو والدین کا بھی کچھ حصہ اس میں لکھ جایا کرو. بہت سمپل آیات ہے. کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا ہے. علیکم، تمہارے لیے فرض کر دیا ہے. اذا حضر، جب کبھی بھی حاضر کی جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی موت آنے سے پہلے. ان ترک خیرا، اور وہ اپنی ترکہ چھوڑ کے جائے، بھلائی کا، اچھی چیزوں کا. تو اللہ فرما رہے ہیں الوصیت، تو اپنی وصیت میں للوالدین، والدین کے لیے کچھ لکھ دو کہ ان کو بھی کچھ حصہ دے دیا جائے میری دنیا سے جانے کے بعد، اگر وہ حیات ہیں تو. اور والاقربین، اور قرابت دار، یہ سب اردو کے لفظ ہیں. بالمعروف، صحیح طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ لکھ گئے کہ بھائی 5 روپے انہیں دے دینا، 10 روپے دے دینا. اپنے حیثیت کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق آپ اپنی وصیت میں لکھ دیں کہ بھئی جہاں دوسرے لوگوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو بھی حصہ ملے، کچھ جائیداد کا حصہ انہیں بھی مل جائے. اللہ فرما رہے ہیں حق ہے یہ متقین کے لیے ہیں. سب اردو کے لفظ ہیں. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو میرا طریقہ اس طریقے سے تشریح کرنے کا ہے. اور ایکچولی میں بہت ہی ڈیٹیلز میں جاتا ہوں، الفاظ کو کا کنسٹرکٹ وغیرہ لے کے، اور گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جنرل کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے لوگ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنے کے عادی ہو جائیں اور سمجھنے کے عادی ہو جائیں. ہمارے ہاں طریقہ صرف یہ ہے کہ روزانہ 1 صفحہ یا 1 رکوع یا 4 رکوع پڑھ لیے، عربی میں کھولا قرآن بند کر دیا، 1 لفظ پتہ نہیں کہ کیا پڑھ لیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. آمین. بہت زبردست آپ نے بیان کیا.